السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تو لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں۔ پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ بارش بھی شروع ہوئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں نے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان لگتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگ اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔
जिस जगह पर मछली ने आप को उगला था वहाँ कोई दरख्त ना था, ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उगाया, पौधे के बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साया तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आपके पास एक हरनी आती थी और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला ने फरमाता है कि हमने बगैर घास के ज़मीन पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने इसको 1 लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। फिर वो लोग इन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब इनकी तज़ीम करने लगेंगे और इनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और इन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चनांचे अल्लाह के हुक्म पर आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी व मसरत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा